بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ دوستوں کی فرمائش پہ آج ہم کتاب جو پڑھیں گے اس کا نام ہے بیشتی زیور، جو کہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے. تو اس کتاب میں کیونکہ آج کا رمضان کا بیان چل رہا ہے تو ہم تراویح کا بیان پڑھیں گے. تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وطر کا بعد تراویح کے پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لیں تب بھی درست ہے. جو ہم وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، اگر تراویح کے بعد پڑھ لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پہلے بھی پڑھ لیں تب بھی درست ہے. جیسے فرض نماز پڑھ لیں آپ، پھر وطر بھی پڑھ لیں، پھر تراویح پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ساری تراویح کمپلیٹ کر لیں، اینڈ میں وطر پڑھیں. فار ایگزامپل جیسے عشاء کی نماز آپ نے 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت پڑھے، پھر آپ نے 8 رکعت یا 20 رکعت تراویح پڑھی، پھر اینڈ میں 3 رکعت وطر پڑھے، تو یہ بہتر عمل ہے. نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے. ہاں، اگر اتنی دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہو اور جماعت کے کم ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے کم بیٹھیں. اس بیٹھنے میں اختیار ہے، چاہے تنہا نوافل پڑھیں، چاہے تسبیح وغیرہ پڑھیں، چاہے چپ چاپ بیٹھیں. نمبر 4 پوائنٹ ہے اس میں. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا ہو اور بات پڑھ چکنے کے معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں کوئی بات ایسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کو عشاء کی نماز کے ادا کے بعد تراویح کا بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا، اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہو تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ تراویح عشاء کے تابع ہے. ہاں، جو لوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص کو بھی تراویح کا جماعت سے پڑھنا درست ہو جائے گا. جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے اس لیے کہ وہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پر پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اس سے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر تراویح میں شریک ہو، اور اگر اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کے بعد وطر پڑھنے کے پڑھے اور یہ شخص ترجمات سے پڑھے. یعنی عشاء کی نماز اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہو گیا تھا 4 رکعت فرض پڑھے جا چکے تھے، اب تراویح سٹارٹ ہو چکی ہے، تراویح کی پہلی رکعت یا ہو سکتا ہے آپ لیٹ گئے 5ویں رکعت شروع ہے، ٹھیک ہے، اور تو آپ کو پہلے چاہیے آپ پہلے 4 فرض پڑھیں عشاء کے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے عشاء تراویح پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر آخر میں جب وطر کی باری آئے گی تو انہوں نے یہاں لکھا ہے اس درمیان تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کے بعد وطر پڑھنے کے پڑھیں اور یہ شخص ترجمات سے پڑھیں. تو وطر کی نماز نارملی لوگ یہ کرتے ہیں جتنی رکعتیں رہ جاتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر مولانا کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں باقی رکعتیں. اور کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں تو آپ وطر آخر میں امام کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ اپنی نماز پوری کر کے آخر میں وطر پڑھ لیں. مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب و تراویح میں پڑھنا سنت موقدہ ہے. لوگوں کی کاہلی یا سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے. ہاں، اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یا ان کو بہت ناگوار ہوگا، تو بہتر ہے کہ جس قدر لوگوں کو گراں نہ گزرے اس قدر پڑھا جائے. علم تری کیفیہ سے آخر تک کی 10 صورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت، پھر جب 10 رکعتیں ہو جائیں تو انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ دیں یا اور جو صورتیں چاہیں پڑھیں. 7 پوائنٹ. ایک قرآن مجید سے زیادہ نہ پڑھیں تا وقت کہ لوگ کا شوق نہ معلوم ہو جائے. نمبر 8. ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے بشرط یہ کہ
لوگ نہایت شوقین ہوں کہ ان کو گناہ نہ گزرے، اگر گناہ گزرے اور ناگوار ہو تو وہ مقصور ہے۔ مطلب تراویح میں اگر پوری رات میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے پیچھے جو جماعت کھڑی ہے اگر وہ اس سے ان کو تک گراں نہ گزرے، ٹھیک ہے، اگر ان پہ گراں گزرتی ہے تو وہ مقصور میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ پیچھے لوگوں کو دل میں ہے نہیں کہ ہم پوری پڑھ لیں، لیکن وہ زبردستی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اچھا کہ آپ لوگ کچھ رکعتیں پڑھ، چھوٹی چھوٹی آیاتیں پڑھ کے تراویح کر لیں کہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ اس کو فردر ڈیٹیل میں دیکھنا تو آپ بیشتی زیور کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔